اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جنوری 1959 کی 19 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 135 سے شروع. ملت ابراہیمیہ کے سلسلے میں ہم بڑے اہم مقامات میں پہنچ رہے ہیں. بات مسلسل چلی آ رہی ہے. اس میں قرآن کریم نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ دین ایک عالمگیر نظام انسانیت کا نام ہے. یہ نہ فرقوں کی گروہ بندیوں میں بٹ سکتا ہے، نہ وطن یا نسل کے شعوب اور قبائل کی پابندیوں میں گر سکتا ہے. یہ انسان کے لیے ہے بلا کسی قسم کی تمیز اور تخصیص کے، اور اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی اور دین کے لیے ایک مرکز مخصوص کا تعین کیا گیا جسے کعبہ کہا جاتا ہے. وہ سمبل ہے اس چیز کا کہ یہ انسانیت کے جمع ہونے کا ایک نقطے پر مرکوز ہو جانے کا دین اور نظام ہے. اسی سلسلے میں یہ چیز بھی کہی کہ دین کی بنیاد قانون مکافات عمل ہے. ہر فرد کے اپنے اعمال کے نتائج اسی کے لیے ہیں. کسی قسم کی حسب اور نسب کی اضافت اس میں کوئی کام نہیں دے سکتی، اور نہ ہی یہ سوال کسی آنے والی نسل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اسلاف میں سے کون کیسا تھا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ پچھلی دفعہ آیت آ چکی تھی. اسلاف یہ لوگ ہیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ہم یہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اب دیکھیے گا کہ ایک اصول اور یہ ایک آیت کتنی بڑی کشمکش اور الجھن سے انسان کو بلند لے جاتی ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ اس ماضی میں ان اسلاف کے یہاں سے کیا ہوا اور کس نے کیا کیا. سوال یہ ہے کہ تمہارے سامنے زندگی کا یہ ایک ضابطہ ہے، تم نے اس کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی وہ توانائیاں، وہ وقت، وہ مبحث جس میں ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کس طرح اس طرح سے بچا کے انسان کو ایک مکان پہ لے آئے گا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے. اس کے بعد وہ قالوا کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تب سمجھے جائیں گے کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو. کہا کہ یہ گروہ بندیاں ہیں، یہ نسبتیں غلط ہیں، بلکہ ملت ابراہیمی، ملت کے معنی طریقہ یا راستہ بھی ہوتے ہیں، لکھا ہوا قانون بھی ہوتے ہیں، املا کرایا ہوا قانون. ابراہیم کا راستہ جس کا ذکر چلا آ رہا ہے، ایک لفظ میں خصوصیت کبریٰ بتائی، حنیفہ، ہر طرف سے کٹ کے یکسو ہو جانے والا. یہ وہ چیز ہے جو لا الہ کے اندر ہے، ہر الہ کی نفی کرتا ہوا، ہر اقتدار سے منہ موڑتا ہوا، ہر بڑی چوکھٹ سے سرفرازی سے گزرتا ہوا، ایک چوکھٹ کے اوپر سر جھکانے والا. وما کان من المشرکین. آپ نے دیکھا یہ شرک کا لفظ کہاں آ رہا ہے. آپ جب کسی ایک کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کا رخ ہر دوسری طرف سے مڑ جاتا ہے. بیک وقت آپ دو طرف اپنا رخ یا منہ
کر ہی نہیں سکتے. جو ہی آپ کا رخ، آپ کا رجحان، آپ کا میدان کسی ایک کے الگ، اور ایک وہ ہستی جو قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی یہ ہوا، یہ شرک ہو گیا. صرف محض بتوں کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں، بلکہ کسی اور تک اپنی توجہات کو بھی لے جانا جو ہے، مرکوز کر دینا جو ہے، اس کے میلانات و اطفات جو ہیں وہ سارے شرک میں شامل ہیں. حنیفہ کا کی تشریح وما کان من المشرکین نے کی، ملت ابراہیم یہ ہوئی ہمارے. اب یہاں ایک چیز کی نفی کی گئی ہے، یہودی یا نصرانی، یہ نسبتیں ہیں یا نسلی نسبتیں ہیں. اور نصرانی تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے یہ لوگ عیسائی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں دیکھیے قرآن کتنا بلندی پہ لے جاتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ امت ہمیشہ اپنے اپنے رسول کی نسبت سے بنتی ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کیونکہ بڑی اہمیت رکھتی ہے دین میں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے پہلے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس نسبت سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں. ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کرام کو ماننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول مان لیتا ہے. یعنی اس سلسلہ کی کڑی میں وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لایا جسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہو گیا. اس ایمان لانے سے اس سے پیشتر جیسا میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ایمان لا چکا ہوا تھا تمام انبیاء سابقہ پر، لیکن عیسائی کہلاتا تھا آخری نبی کی نسبت سے. جو ہی وہ آگے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لایا تو اب وہ اس کے بعد عیسائی نہیں کہلا سکتا. حالانکہ وہ جو عیسائی ہونے کے لیے شرط تھی انبیاء سابقہ پر ایمان رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا، وہ چیز اب بھی اس کے یہاں موجود ہے. اس میں سے کسی سے انکار نہیں اس نے کیا. لیکن اس سے آگے جو نبی ہے اس میں جب وہ ایمان لایا تو اب وہ عیسائی نہیں رہا، اب وہ امت محمدیہ میں داخل ہو گیا. ایک نئی امت بنتی ہے اس نبی کی نسبت سے جو اس کڑی میں آخری نبی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں یوں 50-60 برس سے طولانی بات کھینچ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ نبی تسلیم کر کے اس میں ایمان لے آئیں گے اس نبوت کے اوپر، تو جس طرح سے ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ بھی ایمان لانے سے عیسائی نہیں رہتا، ایک نئی امت کا فرد بن جاتا ہے. رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے اوپر ایمان لانے سے محمدی وہ نہیں رہتا، ایک نئی امت کا فرد ہو جاتا ہے، ایک نئی امت بنتی ہے، یاد رکھیے. لیکن قرآن امت تو ایک چیز ہے جو نظام کے اعتبار سے بنتی ہے. دین جو ہے اس کی نسبت قرآن کسی نبی کی طرف نہیں کرتا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. دین کی نسبت صرف خدا کی طرف ہوتی ہے. دین اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، رسول اس دین کو لے کر آتا ہے. اب اس نسبت سے مختلف انبیاء کرام جو دین لے کر آئے تو اس دین کی نسبت کسی رسول یا نبی کی طرف قرآن نے نہیں کی. لہذا یہ جو نام رکھا ہے اس نے کسی نبی کی وساطت سے دین کے ماننے والوں کا نبی کی نسبت سے نام نہیں رکھا. یہ نام لوگوں نے خود اپنے رکھے، موسوی یا عیسائیت یا عیسوی یا عیسائی. یہ جو نسبتیں ہیں یہ دین کی نسبت بالکل غلط ہے. قرآن کریم نے یہ چیز کہی کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا 22/78 22/78 ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس سے پہلے بھی اور اب قرآن میں بھی. نظر آیا کہ شروع سے ہی دین اسلام تھا جس کے معنی ہے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانا.
اور اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلم من قبل و فی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا، اب بھی یہی نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک نام رکھنے سے ساری گروہ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ دین کا نام بھی اس نبی کی نسبت سے نہیں رکھتا کہ جو نبی یا رسول کو پہنچاتا ہے آتا، ورنہ یہ دین جو ہے یہ بھی گروہوں میں بڑھ جاتا۔ دین مفتی، دین عیسوی، دین محمدی، یہ چیز غلط ہے قرآن کی۔ دین خداوندی اور اس کا ماننے والا صرف مسلم، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو امت کا لفظ ہے وہ تنظیمی اعتبار سے قوم کے لیے بولا جائے گا۔ امت محمدی تو آپ کہیں گے، دین محمدی نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ماننے والے جو ہیں اسے مسلم آپ کہیں گے، اس دین کو ماننے والے محمدی نہیں کہلائیں گے۔ دین کی نسبت رسول کی طرف نہیں ہوگی۔ مسلم ہمارے لیے صحیح لفظ تھا۔ یہ جو انگریزوں کے یہاں جا کے محمدن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ مسلم ہی ہونا چاہیے، دین اسلام ہی ہونا چاہیے۔ لیکن دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریبوں سے۔ یہ جو چیز تھی کہ صاحب اس کو دین محمدی نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو مسلم ہی صرف کہنا چاہیے، وہ آگے چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں غائب ہو گئی۔ اب کسی سے آپ کہیے، وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں صاحب، کون ہوتے ہیں، آپ کہیے صاحب مسلمان، وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کہ نہیں میں پوچھتا ہوں کون مسلمان، یعنی اتنی چیز کافی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آگے چلیے، سنی مسلمان تو ہو، سنی مسلمان تو ہوا، میں پوچھتا ہوں تو کون سے سنی مسلمان؟ کبھی حنفی مسلمان تھا، تو حنفی آپ دو بندے ہیں یا بریلوی ہیں؟ چلیے صاحب آگے، بریلوی کہیے صاحب، اشارہ ہے یا ماتریدی ہے؟ اور اگر آپ نے زیادہ خدا پرست بننا ہے تو پھر یہ کہ چشتیاں ہیں یا قادری ہیں؟ کہ جی الحمدللہ چشتیاں ہوں، چشتیاں نظامیہ ہیں یا قادری ہیں؟ چلیے ہم کہہ رہے تھے کہ ہوا سب معصوم المسلمین، اس نے تردید کی ہے کہ یہ کہ تم اپنے نبی کی طرف بھی اپنی نسبت کر کے دین کو بتا رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ دین اسلام ماننے والا مسلم، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، پہلے بھی یہی نام تھا، فی ھذا قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نام تک سے اطمینان نہیں ہوتا جو خدا نے رکھا ہے تمہارا نام۔ یہ ساری نسبتیں جو میں نے ابھی گنائی ہیں یہ کسی نہ کسی شخصیت پہ جا کے ختم ہو جاتی، خدا تک نسبت نہیں پہنچتی۔ اور مذہب کی کیفیت یہ ہے کہ پھر مذہب پرست خدا تک اپنی نسبت کرنے سے بھی یہ دیتا ہے، شرماتا ہے، یہ سب کافی نہیں اسے سمجھتا۔ خدا تو آتا ہی نہیں ہے مذہب میں برادران عزیز، شخصیتیں آتی ہیں، خدا صرف دین میں آتا ہے جہاں شخصیتیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی شخصیتیں تو ایک طرف رہی، وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ وہ بات اقدس ان کے جن کے متعلق ایمان ہے ہمارا کہ بعد از خدا بزرگ تیری قصہ مختصر، اس کے متعلق وہ یہ کیا دیتا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی بجوزی نہیں، اس کے خدا کا ایک بھیجا ہوا پیغامبر ہے، اس سے پہلے بھی پیغامبر آئے اور چلے گئے۔ افہم ناتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ کہو گے کہ کیونکہ ساری دین جو تھی وہ تو مرکوز ہو گئی تھی اس شخصیت کے ساتھ، شخصیت باقی نہیں رہی، اس لیے دین ختم ہو گیا، تو کیا پھر اس کے بعد بیٹھ جاؤ گے تم کفر کی حالت کی طرف؟ بڑی عظیم چیز یہاں کہہ گیا، کوئی چیز جہاں آپ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ کریں گے یا وہ شخصیت نہیں رہے گی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اس کے بعد۔
یہ ساری سلطنتیں، یہ ساری حکومتیں اس وقت ٹوٹتی ہیں جب کسی ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے کوئی چیز. اگر وہ آئیڈیالوجی کی بنا پر رہے، اگر وہ نظریے کی بنا پر رہے، کسی فلسفے کی بنا پر رہے، نظریہ اور فلسفہ جو ہے جب تک اس میں چلنے کی قوت ہوتی ہے وہ برقرار رکھتا ہے. اشخاص کی موت اور زندگی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ وجہ تھی کہ قرآن نے آپ کے نظام حکومت کو بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ رکھا تھا کہ اشخاص آتے رہیں، اشخاص جاتے رہیں. یہ آئیڈیالوجی کیونکہ قیامت تک کے لیے دی ہے، پوری انسانیت کے لیے دی ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے. لیکن نظام مملکت تو ایک طرف رہا ہمارے ہاں، تو دین بھی اب اللہ کے ساتھ نسبت نہیں اپنی رکھتا. اس کی نسبتیں بھی ہم انسانوں کے ساتھ پھر رکھتے ہیں. تو قرآن نے یہاں یہ چیز کہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ان نسبتوں میں گر جاؤ، یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، پھر تم راہ ہدایت سے سمجھے جاؤ گے. کہا غلط ہے. ہر طرف سے نسبتوں کو کٹ کر، نسبتوں سے کٹ کر حنیفہ یکسو ہو کر، یہ ہے راستہ ابراہیم کا. تو ما کان من المشرکین. یہ جو ہے حنیفہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو اب ہمارے ہاں رسمی طور پہ نماز کی نیت جسے ہم کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بہت عظیم اعلان ہے برادران. میں دنیا کے ہر مرکز سے، ہر رخ سے کٹ کر خالصتاً ایک نقطے پہ اپنی توجہات کو مرکوز کر رہا ہوں، اور وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو جو عدم سے وجود میں لائی. اور یہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں دیکھ لو مشرکین میں سے نہیں ہوں. کسی اور مرکز کی طرف آپ کو توجہ ہوئی، شرک ہو گیا. یہ شاید یہ تھی ملت ابراہیمیہ. کہا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اب اعلان ہوا کہ سن لیجئے ہمارا دین کیا ہے، ہم کیا مانتے ہیں. تم سے کسی ایک نبی کو مانتے ہو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم. عظیم چیز ہے برادران. دنیا مذاہب میں کسی جگہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اتنی کشادہ نگہی، اتنی وسعت ظرف. کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ہماری طرف نازل ہوا، ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام پیغامات پہ جو اس سے پیشتر انبیاء سابقہ کی طرف خدا نے بھیجے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی ذریت و خاندان میں جو انبیاء آئے، اور جو کچھ دیا خدا نے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. سیدھی بات ہے، ما اوتی النبیون، جو بھی انبیاء کرام کو دیا، ایمان ہم اس بات پہ لاتے ہیں کہ وہ سب خدا کی طرف سے تھا، اپنے وقت میں وہ سچا تھا. اس حقیقت پہ ایمان لاتے ہیں. ان تمام کو ہم خدا کے نبی مانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں عظیمان ایمان، لا نفرق بین احد منهم، ہم بحیثیت نبوت کے ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اندازہ لگائیے کہاں پہنچاتا ہے. یہاں تک انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے. کچھ تھوڑے سے ہیں جن کا ذکر قرآن نے نام لے کر کیا. باقیوں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یاد رکھو کوئی بستی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں ہم نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو. اب ان کا ذکر آیا ہے یا نہیں آیا؟ کوئی اہل مذہب بھی اپنے کسی بزرگ کو، بانی مذہب کو اگر یہ کہہ دے کہ وہ خدا کی طرف سے پیغام لایا تھا، قرآن کے اس حکم کی روح سے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بھی نبی اور رسول مان لیں اور کہیں کہ وہ بھی اپنے وقت میں خدا کی طرف سے سچا پیغام بر تھا، سچا ہی پیغام لایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ پیغام کہیں اور باقی نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹالرنس اس سے پیدا ہوتی ہے، کتنی بڑی رواداری پیدا ہوتی ہے. لیکن رواداری پیدا ہوتی ہے، اس میں مفاہمت یا کمپرومائز پیدا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ماننا ہوگا کہ اب خدا کا حقیقی اصلی غیر آمیز شدہ پیغام قرآن اور صرف قرآن کے اندر ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے.
یہ جو چیز ہے کہ تمام جتنے بھی دنیا کے مذاہب کے بانی ہیں یا جن کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بانی ہے مذاہب سے، اتنی سی بات سے ان کا احترام کتنا آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی تو کیفیت یہ ہے کہ یہ مناظروں میں مباحثوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ دریدہ دہن اٹھتے تھے اور بڑی گستاخی سے پیش آتے تھے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و عادت میں، لیکن ایک مسلمان تو ان کے بزرگ یا انبیاء تو ایک طرف رہا، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے معبودان باطل کو بھی گالی نہ دو، کہ یہ جہالت میں پھر خدا کو گالی دے دیں۔ اور یہ اس لیے کہ یہ کوئی خاص فرقہ نہیں بناتا، کوئی خاص گروہ نہیں بناتا، اس کے اندر کوئی چیز پروفیشن کی نہیں ہے، عالمگیر صداقتیں ہیں پوری نوع انسانی کے لیے کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اس لیے اس میں گروہ بندی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دین کے اندر فرقہ بنانے کو تو شرک قرار دیا ہے، یہی تو شرک ہے، تو کسی نہ کسی انسان کسی نہ کسی شخصیت کی طرف آپ منسوخ کر دیں گے نا، وہ حنیفہ نہیں رہتی بات۔ اسی لیے اس نے کہا کہ دیکھنا کہیں تم نے مسلم ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جو دین میں فرقے پیدا کر لیتے ہیں۔ میزان من کبھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ جو اتنا ہمارے ہاں یہ زور دیا جاتا ہے ان تمام فرقوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنے کے لیے، کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ اس قدر واضح نص صریح قرآن کی خدا کا ارشاد موجود ہے کہ یہ شرک ہے فرقوں کی طرف نسبت کرنا، تو پوچھتا ہے ان سے نہ تو بتاتے ہیں وہ کسی سے، پوچھنے والوں کو کافر قرار دے دیتے، تو ٹھیک ہے جب وہ ان میں سے کسی فرقے میں سے نہیں ہے تو ان کے نزدیک تو کافر ہو ہی گیا، یہ الگ بات ہے کہ خدا کے نزدیک وہ واحد ہو گیا۔ اور اب تو ہم اس مقام پہ آ پہنچے مشرک جو ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو صرف خدا کی طرف نسبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کے میدان کی روح سے کافر ہو جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں ہم فرق نہیں کرتے۔ اب اگلی بات یہاں آ گئی کہ ان انبیاء کرام کی کا تو بڑا مقام ہوا، ان پہ ایمان لانے کا کہہ دیا، کہا فرق بھی نہیں کرتے، تو اب یہاں تھوڑی سی گنجائش نکل آتی تھی اس عقیدت کی بنا پر، ذرا سا غلو اس میں کیا آپ نے تو انہیں کو آپ نے کچھ معبود بنا دیا، اسی وقت کہہ دیا کہ یاد رکھو یہ سارا کچھ ہم احترام کے طور پہ مانتے ہیں، نحن لہ مسلمون، جھک تو اسی کو جاننے ہیں ہم، ان میں سے کسی کے ساتھ یہ نسبت اسلام کی ہم نہیں کرتے، نحن لہ مسلمون۔ اب آگے بات آ گئی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں برہم شماری اسلام میں چلا آتا ہے نا، جس کے آخری مبلغ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تھے کہ عالمگیر سچائیاں ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے مذہب کی صداقتوں پر کاربند ہو جاؤ تو میرا کام ہو گیا، اور اس کے لیے پھر وہ بڑی ہی ایک پستی دلیل کہ صاحب یہ تو آپ دیکھیے نا ہر اہل مذہب اپنے ہی مذہب کو سچا کہتا ہے، اور اسی لیے تو دنیا میں یہ جنگ و جدل ہو رہی ہے۔ تو اس جنگ و جدل کو مٹانے کے لیے یہ سیدھی سی بات یہی ہے کہ وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سچا ہے، یہ سب کچھ، کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ مذاہب کی دنیا میں مذہب میں تو یہ بات نہیں ہوتی، وہ ہر مذہب اپنی جگہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس سے ہمیں کیا بات ہے، فضیلت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ اسلام کو بھی مذاہب کی صاف میں لے آئیں گے تو جس طرح سے ہر اہل مذہب اپنے ہی مذہب کو سچا کہتا آپ بھی کہتے چلے جائیے، لیکن دین تو ایک سے دو نہیں ہو سکتے، آپ سب کو سچا کہتے ہیں، دین ایک ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ملا ہوا نظام زندگی، وہ دو بیک وقت ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہاں ایمان لانا ہوتا ہے یا تسلیم کرنا ہوتا ہے دین کو، اور دین اب قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ اس لیے آج یہ کہنا کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا، بالکل باطل کی طرف دعوت دینے والی بات ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد
یہ تمام لوگ جو ان انبیاء سابقہ کو ماننے والے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان سے کہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اس طرح سے خدا پر ایمان لائیں جیسے تم ایمان لاتے ہو فقط اہتدوا، پھر سمجھو کہ یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ تو یہ بات تو ہے نہیں کہ ہم اپنے اسلام کو کہتے ہیں کہ یہی سچا ہے اور دوسروں کا باطل ہے۔ اگر قرآن کو کوئی مانتا ہے تو یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ باقی کے لوگ دوسرے مذاہب والے اس طرح سے خدا کو مانے جس طرح سے یہاں کہا گیا ہے اور جیسے تم مانتے ہو، تو پھر سمجھو کہ یہ سچے راستے پہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اس ایک طریق سے جو قرآن نے بتایا ہے، کوئی دوسرا طریق اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھ لیجیے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ وہ حزب اختلاف میں ہے، تمہاری پارٹی میں نہیں ہے، دین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آمنتم بہی ہے، خدا پر اس طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ قرآن کہتا ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ یہ خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ دین کا مذہب کا سچا ہونا تو ایک طرف رہا برادران عزیز، عالمگیر سچائیاں آپ کہتی ہیں ان میں موجود ہے، وہ ان کو خدا پر ایمان لانے والا تسلیم نہیں کرتا۔ بات بھی تو بڑی صحیح ہے۔ اس چند داریوں کو چھوڑ کے دنیا میں ہر شخص خدا کا کوئی نہ کوئی تصور رکھتا ہے۔ یہ ان تصورات کو قرآن باطل کیوں قرار دیتا ہے؟ عیسائی بھی خدا کا ایک تصور رکھتے ہیں، سارا قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ ہندو بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، یہودی بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ قرآن ان کو خدا کو ماننے والا تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ کیوں یہ تسلیم نہیں کرتا؟ وہ انکار تو نہیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے ذہن کے تراشیدہ خدا کو مان لینا یہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ اس خدا کو مانو جس خدا کا تعارف خود خدا نے کرایا ہے کہ میں ایسا ہوں، نہ کہ وہ خدا جو تمہارے اپنے ذہن میں تراش لیا ہے۔ اور یہ چیز ہے جو یہاں کہی گئی کہ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، پھر سمجھو کہ یہ سچے راستے پہ ہیں۔ اگر اس سے یہ روگردانی کرتے ہیں، ہر وہ شخص جو اس طرح خدا کو نہیں مانتا جیسا قرآن نے بتایا ہے عزیزان من، تو وہ روگردانی کرتا ہے، ہم فی شقاق، وہ حزب مخالف میں ہے، اپوزیشن کے اندر ہے، خواہ اپنا نام مسلمان کیوں نہیں رکھتا۔ مسلمان کے ذہن میں بھی خدا کا تصور اگر غیر قرآنی آ گیا ہے، فی شقاق، وہ اپوزیشن میں چلا گیا، مسلم نہیں رہا۔ اب یہ چیز کے ساتھ یہ اتنی بڑی اپوزیشن بن گئی، ساری دنیا ہی تمہارے ہاں مخالفت میں چلی گئی، حزب اختلاف بن گیا، کوئی ڈرنے کی بات ہے اس میں تو؟ کیا چیز ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وطن گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ یہ سارے ہی ہمارے مخالف ہو گئے، تمہارے لیے ان سب کے مقابلے میں خدا کا دین کافی ہے۔ میں جو کہا کرتا ہوں عربی زبان کے اندر ایک ایجاز ہوتا ہے، ایجاز نہیں، ایجاز کے سمٹا کے کنسنٹریٹ کر کے الفاظ کو بیان کرنا، عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں کتنا کچھ جمع ہوا ہے، پھر اس میں کانسیکوینس کے لیے ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ نتیجہ ہوگا، گھبراؤ نہیں تم اس کے لیے، انقریب کے لیے یہ چیز ہوئی۔ یکفی فیل ہو گیا، کفایت کرے گا، اگلا کہا تیرے لیے، اگلا ہوں ان کے مقابلے میں، ایک لفظ میں سارا ہی کچھ چاہیے۔ ایسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، وہ ایسا نہیں ہے کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ یہ مار دیں گے آؤ بھی کرے، السمیع العلیم، سننے والا، جاننے والا وہ ہے جو تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا صبغۃ اللہ، یہ ہے رنگ اللہ کا۔ آہا عزیزان مان، رنگ کیا کرتا ہے؟ جتنے پہلے رنگ داغ دھبے ہوتے ہیں سب کو ڈھانپ کے صرف وہ باقی رہتا ہے، نیچے والے پہلے رنگ کوئی باقی نہیں رہتا۔ دیکھا اس رنگ نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ رنگ ایسا نہیں آیا آپ پہ، پہلے رنگوں میں سے کوئی رنگ جو ہے اس کی نمود ہے،
تو یہ رنگ چڑھا نہیں، آپ رنگ کرا کے لائیے اور اس کے اندر آپ دکھائیے کہیں لا کے گھر میں سے، اس کے اندر اگر نیچے کے رنگ کا کہیں دھبا غیر محسوس طور پر بھی نظر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رنگ چڑھے نہیں ہے جائے۔ یاد رکھیے یہ صبغت اللہ بڑی اہم چیز اس میں، یہ جو صرف کہتا چلا آ رہا ہے نا قرآن، اس قدر حسین انداز میں اس کی بات کی ہے کہ یوں سمجھ میں آ جائے ایک دونوں جو کے پہلے رنگا کے تبیاں کا نشان فکر کے باقی لا الہ، یہ تو ہو گئے پہلے مٹے، الا اللہ یہ رنگ باقی رہا، اور پھر رنگ بھی کیسا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ بھی کون ہو سکتا ہے؟ چڑھے بھی ایسا کہ پہلے کسی رنگ کا کوئی آثار تک باقی نہ رہے، حسین بھی ایسا ہو کہ احسن اس سے زیادہ اور حسین رنگ ہی کوئی نہ ہو، اور حسن تو توازن کو لیے ہوئے ہوتا ہے نا برادران، صحیح پرپورشن میں رنگ دیا ہوا، بڑی خوبی ہوتی ہے رنگ۔ کیا ہوتا ہے جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو کہا نام لہو عابدون، اس کے سوا کسی کے سامنے پھر نہیں جھکتا انسان، یہ معنی ہے صبغت اللہ کے۔ اس کا رنگ چڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ معصومیت کے قابل کے لائق صرف اس کا نظام و قانون رہ جاتا ہے اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ نحن لہو عابدون، تم اتحاجوننا فی اللہ ہے، کہا اس قسم کے خدا کے معاملے میں تم ہو رہے ہو پاگلو، کوئی گنجائش کہیں اس میں جھگڑے کی ہے باقی؟ اب آگے دو باتیں کہیں برادران عزیز، یہودی اور نصارہ خاص طور پہ اس میں مخاطب تھے، وہی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ کہا کہ تم اس اللہ کے معاملے میں جو ہم نے پیش کیا ہے جھگڑتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں، تم کہتے ہو کہ صاحب ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، یہاں کہا گیا کہ نہیں اس خدا کو ماننا ہوگا، بات نکلائی جھگڑے، کہا آؤ ہم بتائیں تمہارا خدا کیا ہے اور یہ خدا کون سا ہے؟ یہودیوں کا خدا قومی خدا تھا برادران عزیز، صرف بنی اسرائیل کا خدا تھا، غیر بنی اسرائیل کا وہ خدا تھا ہی نہیں، یہودی مانتا ہی نہیں تھا غیر بنی اسرائیل کو، جو بنی اسرائیل کی نسل سے متعلق نہیں ہے، یعنی نسل کا خدا۔ کہا تمہارا خدا تو وہ خدا ہے جو صرف ایک نسل کا خدا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اس کی چہیتی اولاد ہیں، اور اس سے باہر جو بھی ہے اس نسل سے، اس کو خدا کے ساتھ، خدا کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنو ہم کس خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، صرف ہمارا ہی پرورش کرنے والا نہیں، ہمیں ہی نشو دعا دینے والا نہیں، ہمارا خدا تمہیں نشو نما دینے والا، تمہارا خدا صرف تمہارا خدا، ہمارا خدا ہمیں بھی پرورش کرنے والا، تمہیں بھی نشو نما دینے والا۔ اب دیکھ لیجئے یہ خدا اس خدا کے مقابلے میں جو گر کے رہ گیا تھا نسلی تمیزات کے اندر، یہ خدا کتنا عالمگیر ہوا۔ پہلی چیز یہودیوں سے متعلق یہ کہہ دی، نصرانی دوسرے تھے۔ دیکھتے ہیں قرآن کس طرح میٹ کرتا ہے عزیزان من، ان سے کہا کہ تم یہ چیز کہتے ہو کہ کوئی انسان اپنے اعمال کے ضبطے میں شریعت کی روح سے نجات پا ہی نہیں سکتا، نجات پانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو کفارہ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں رہتی، وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ کہا تمہارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، نجات کا مدار اعمال سے، اور اعمال ایک وہ چیز ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے اس کی اپنی انڈیویجولیٹی کے اوپر اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی کی قربانی، کسی کا صلیب پہ چڑھ جانا، کسی کا جان دے دینا کسی دوسرے کی نجات کا موجب نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کا حسن عمل کسی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لنا اعمالنا لکم اعمالکم، کہا یہ ہے وہ دین کے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ دین خداوندی نہیں ہو سکتا، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ عالمگیر انسانی کا دین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس معاملے میں پورے اخلاص کے ساتھ
اس میں کسی قسم کی نہ مناسبت ہے، نہ آمیزش ہے، نہ کوئی علوم ہے، خالصتاً ہم اس کے لیے یہ دین ہے جو مقرر کرتے ہیں۔ ہم تو قولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء سابقہ جو تھے وہ ہماری گروہ بندیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابراہیم و اسماعیل اور یہ کوئی کہتا وہ یہودی تھے، وہ کہتا کوئی نصرانی تھے۔ کیا کہتے ہو تم؟ ان کا تعلق تمہاری خود ساختہ گروہ بندیوں میں سے کسی میں سے نہیں۔ وہ خالص مسلم تھے، وہ اپنی نسبت ہی کسی گروہ بندی کی طرف نہیں کرتے تھے۔ انتم عالم ام اللہ، ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا زیادہ جانتا ہے کہ جس نے ان انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تھا۔ اور بات یہ نہیں کہ تم جانتے نہیں، جانتے ہو۔ تمہارے ہاں اب بھی اگر کہ وہ صحیح سے تعریف شدہ ہیں، ان میں یہ پھر بھی موٹی کوٹی سے بات میں موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دیتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن تم کون کیا کرتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تو گواہی شہادت تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اس قسم کی شہادت کو چھپائے اور کہے یہ بات کہ نہیں جی یہ یہودی تھے یا یہ نصرانی تھے۔ یہ شہادت جو خدا کی طرف سے تمہیں ملی تھی اس کو تم چھپاتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خدا کا قانون مکافات عمل غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دھوکہ دو گے کسی طرح سے کہ اس طرح سے بچ جاؤ گے، اپنی صداقت ظاہر کر دو گے۔ شہادت کو چھپا کے دنیا میں انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد عزیزان من پھر دوہرا دیے اسی آیا جلیلہ کو جو پہلے آئی تھی، جو جس سے میں نے آج آغاز سخن کیا ہے کہ دل کا امت قد خلت، پھر ہم تمہیں بتا دیں، ایک دفعہ دوہرا دیں اس حقیقت کو، دیکھیں یہ کتنی عظیم حقیقت ہے۔ چاندی آیتوں کے بعد وہ سارے الفاظ پھر دوہرا دیے کہ یاد رکھو یہ سب کچھ ہم نے تمہیں کہا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان میں تفریق نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ اور کوئی مکان ان کا نہیں ہے۔ تم کا امتن قد خلت، یہ قوم چلی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا تم کے ساتھ، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ہم تم سے قطعاً نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس آیت سے پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم جو ہے وہ محض تلاوت کی غرض سے کی ہوئی ہے۔ پورے قرآن کو 30 حصوں کے اندر یوں بانٹ دیا ہوا ہے، ورنہ اس کی تقسیم کچھ نہیں ہے پارے کی، یاد رکھیے۔ مسلسل بات چلی جا رہی ہے۔ یہاں بڑا اہم سوال اب سامنے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے تاسیس بنیاد رکھی گئی، کعبہ کی ایک گھر بنایا گیا جس کے متعلق کہا کہ اس کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں ہوگی، خدا کی طرف ہوگی۔ عالمگیر انسانیت کے جمع ہونے کا مقام، عالمگیر انسانیت کی برادری بننے کے لیے ایک مرکز معصوم، یہ تھی کعبے کی حیثیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، مقصد یہی تھا کہ یہی رہے وہ مرکز۔ یہودیوں نے دین کو جب قومی بنایا ہے تو انہوں نے اس کے لیے مرکز بھی الگ تجویز کیا، بیت المقدس، وہ یہودیوں کا قومی مرکز۔ دین عالمگیر تھا، کسی ایک قوم کا مرکز عالمگیر مرکز نہیں بن سکتا۔ عرب میں اس کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کرام جو تھا بنی اسماعیل کی طرف نہیں رہا، بنی اسرائیل کی طرف رہا، اور وہ فلسطین میں ہوئے۔ یہ جو بیت المقدس کا ہیکل ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، ٹیمپل جسے کہتے ہیں یہودیوں کا۔ لیکن فلسطین چونکہ یہودیوں کا شروع سے مسکن تھا، اس لیے یہ وہی یروشلم کو یہ اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے، اور آخر میں انہوں نے اپنا ہیکل بھی وہی تعمیر کیا۔
غیر بنی اسرائیل کو وہاں نہ جانے کا اجازت تھی، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ ساری نو انسانی سے ایک مخصوص نسل کا ایک مرکز، اسلام کو تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام تو ان نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ ابھی ابھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ نسبتیں کچھ نہیں ہے جو خاص کی طرف ہے، یا نسل کی طرف ہے، یا قومیتوں کی طرف ہے، یا وطنیت کی طرف ہے۔ یہ سب نسبتیں مٹانے کے لیے میں آیا ہوں۔ جو دین ان نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہو، وہ کسی ایک قوم کے مرکز کو اپنا مرکز کیسے تسلیم کر لیں؟ سوال ہی نہیں۔ اس دین کا مرکز تو کعبہ ہی کو ہونا چاہیے تھا جو انسانیت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے اور اسے اچھی طرح سے سن رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیز تاریخ میں چلی آتی ہے اور روایات کی بنیادوں پر یہ چیز مشہور ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے۔ جب مدینے میں آئے تو شروع کے قریباً 2 سال یا 18 ماہ اسی طرح سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد ایک دن یہ حکم آیا کہ نہیں، کعبے کی طرف رخ کرو۔ پھر اس کے متعلق روایات، جیسا کہ ہر روایت میں ہمارے ہاں ہے اختلاف بہرحال، جس پہ عام طور پہ اتفاق ہے وہ یہی کہ آپ ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، رخ تھا بیت المقدس کی طرف۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ نقشہ نہ ہو، مکے میں اگر ہم ہوں تو پھر تو بیت المقدس ایک سمت کو آتا ہے اوپر کو، مدینہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ مدینے میں اگر کوئی رخ بیت المقدس کی طرف کرے تو منہ ادھر ہوتا ہے، اور اگر اس نے کعبے کی طرف رخ کرنا ہو تو ادھر پیٹھ ہو جائے گی، رخ ادھر کرنا پڑے گا۔ آپ نے سمجھ لیا جانتی اپوزٹ جسے کہتے ہیں، یعنی رخ کی تبدیلی ہی ہوگی اس میں۔ تم ذرا سا یوں نہیں ہے جیسا ہمارے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک دیکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہیں، ذرا سا یوں کر دیتے ہیں تو سنتے قبلہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہ، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوگا، اگر اس نے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے تو اس کو ادھر پیٹھ کرنی ہوگی، ادھر رخ کرنا پڑے گا۔ روایت یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے تو یہ حکم آیا کہ رخ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے رخ بدلا اور پھر ساری جماعت نے پیچھے سے رخ بدلا اور ادھر رخ کر کے باقی 2 رکعتیں یوں پڑی۔ چنانچہ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اب تک بھی اس کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ روایت میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ مسجد ہے جس میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک پہلے 2 رکعتوں کا قبلہ ادھر تھا اور دوسری 2 رکعتوں کا قبلہ ادھر ہو گیا۔ اسے ذہن میں رکھیے عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، کعبہ وہاں موجود تھا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس زمانے میں ان مشرکین کے پاس تھا، توحید کا مرکز نہیں تھا، لیکن عربوں کا مرکز، بنی اسماعیل کا مرکز، خدا کا گھر کعبۃ اللہ، وہ تو یہی تھا۔ حضور وہاں مبعوث ہوئے، یہاں عربوں کے ہاں یا مکے والوں کے ہاں کوئی تاریخ نظیر ہی نہیں ملتی کہ کسی عرب نے کبھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا۔ ان کے ہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیا کو اس زمانے میں اجازت دیتے تھے کعبے کی طرف آنے کی۔ کعبہ اتنا زیادہ اہمیت اختیار کر دیا ہوا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یمن کا عیسائی گورنر جو تھا وہ صحاب فیل جسے کہتے ہیں، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے چڑھ آیا کہ جب تک اس کو گرایا نہیں جائے گا ہمارے ہاں کا جو گرجا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں جاذب توجہ نہیں بنے گا۔ یعنی کعبے کی اہمیت، مرکزیت قبل از اسلام بھی اتنی تھی کہ وہ سارے عرب والوں کا مرکز تھا، اور ان میں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اپنے کعبے کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف توجہ کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے دن بتایا گیا تھا یہ کہ ملت ابراہیمی ہے جس کے اوپر تو ہے،
ابراہیم مؤسس ہے ان ملت کے، وہ معمار ہے اس کعبے کے، خدا نے اس گھر کو اپنے لیے بنایا تھا۔ یہ سارا کچھ مشرکین نے بعد میں اس کی حیث کو بگاڑ دیا ہے۔ تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ یہاں پھر اس کو اپنی اصلی حیث کے اوپر لاؤ، جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا اس میں بناؤ۔ 13 سال تک وہاں اسلام قرآن آتا رہا۔ اس 13 سال کے عرصے کے اندر ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تمام زندگی کے مقاصد، منتہا فرائض جو انہوں نے کیا، جو غرض و غائب تھی اسلام کاہے کے لیے آیا، یہ سارا کچھ تو اس دور میں ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی چیز تو ایک عرب ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کعبے کی اہمیت، بنی اسماعیل میں ہونے کی حیثیت سے، قریش میں ہونے کی حیثیت سے، قریش میں بھی ہاشمی ہونے کی حیثیت سے اتنی اہمیت تھی کعبے کو حاصل۔ پھر 13 برس تک ملت ابراہیمی کا پیغام در ہونے کی حیثیت سے تقریباً 60% تو نبوت کا حصہ یہاں آ جاتا ہے۔ 23 سالہ ہی تو نبوت ہے، 13 سالہ مکے کے اندر، 13 سالوں میں مکے کے اندر قرآن آتا رہا، اور حضور معاذ اللہ اس چیز سے بھی بے بہرا رہے کہ ملت ابراہیمی کا مرکز یہ کعبہ تھا۔ عرب کا بچہ جانتا تھا کہ کعبہ کس نے بنایا، کب سے یہ مرکز چلا آ رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے معاذ اللہ کہ بھی مکے میں رہتے ہوئے اس کی گنجائش تھی کہ کعبے کے اس سمت پہ کھڑا ہو جائے انسان کہ کعبہ بھی یوں رہے اور اسی رخ میں بیت المقدس بھی رہے۔ تو رسول اللہ ایسے نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ دل میں یہ تھا کہ کعبہ ہونا چاہیے، تو وہ بیت المقدس جو ہونا چاہیے وہ کہے کے لیے تھا، حکم خدا بندی تو کوئی آیا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یعنی سوچی عزیزہ نے من دلائل کیا لوگ تو وہ یوں کا پورا کر لیا کرتے تھے کہ وہ کعبہ بھی بیچ میں آ جائے، بیت المقدس بھی بیچ میں آ جائے، گاندھی جی بھی خوش رہے، راضی رہے سرکار۔ ملت ابراہیم حنیفہ جس نے کہا ہر طرف سے اپنے رخ کو موڑ کے ایک سمت کی طرف رخ کرنے والا، اس کا نبی آخر الزمان اس ملت کا آخری کڑی والا 13 برس تک نبوت میں معاذ اللہ یہ کرتا رہے گا کہ کعبے کا رب بھی راضی رہے اور بیت المقدس والے بھی خوش رہے، اور یوں نماز کو پڑھتا رہے گا اپنی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہودیوں کی سازش سے روایتیں بنی، یہ بتا دیا یہودیوں نے آپ کے ہاں کہ تمہارا نبی 15 برس تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا رہا۔ مرکز یہود کی اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، کعبے میں پیدا ہوا وہاں کا رہنے والا تمہارا نبی 15 برس تک ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا رہا۔ وہ تو پھر مدینے میں آ کے سلطنت قائم کی، وہاں یہودیوں کے ساتھ جب مخالفت ہوئی تو اس مخالفت کی بنا پر انتقاماً اس نے اس کو چھوڑ کر دوسرا کعبہ تجویز کر دیا، یہ کہتے ہیں یہودی، اور اس کے لیے یہ روایات آپ کی کتابوں کے اندر داخل کر دی گئی، اور آپ بھی مانتے چلے آ رہے ہیں سب 1300 برس سے۔ جی ہاں، سوچیے تو صحیح سا ہے، 13 برس تک رسول 15 برس تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ حکم آتا ہے تو زور کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ جانے کے بعد باقی 2 باقی رہتی ہیں تو اس وقت حکم آتا ہے، وہاں رخ بدلا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، کعبہ پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ تھا، وہی خدا کا گھر تھا، وہی ملت ابراہیمی کے پیراؤ کے لیے توجہات کا مرکز۔ اگر نماز کا رخ ادھر ہے تو پہلے دن سے نہیں تھا، کعبے میں پیدا ہونے والا، کعبے میں نماز پڑھنے والا، کعبے کو چھوڑ کے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا۔ یہودیوں کے یہ خود ساختہ مذہب کی پہلے دن سے تردید کرنے والا، ان کی فرقہ بندی کو باطل قرار دینے والا، ان کو مشرک قرار دینے والا، ان کے ہیکل کی طرف رخ کر کے 15 سال تک نماز پڑھتا رہے گا۔ اب آئیے کہ جب یہ پہلے چیزیں بنا لی گئی ادھر روایتوں کے اندر، اور روایت نظر آتا ہے کہ کہاں سے یہ آئی، اور وہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان روایتوں میں ہمارے ہاں یہ یہود کا عنصر کتنا داخل ہے، کس طرح انہوں نے عجیب طریقوں اور ہیلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انبیاء کے مقابلے میں گھٹیا درجے کے اوپر بنا کے دکھایا ہے، اور وہ ساری روایتیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔
یہ سارا کچھ پہلے تصور دیا آ رہا ہے قرآن کی طرف، وہ تو بعد میں آتے ہیں نا، یہاں سے ادھر نہیں جاتے، ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے 142ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، بات بڑی اہم شروع ہوتی ہے۔ فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو حقیقت کو نہیں جانتے، وہ یہ بھی اعتراض کریں گے، یہ یہودی، ان کے ہاں کا ترجمہ کچھ روایت کے ماتحت وہ یہ کہیں گے کہ جس قبلے پہ ہم ہیں اس قبلے سے انہوں نے کیوں رخ موڑا، اور رخ موڑنے کی بات جو تھی یہ کہی کہ یہ بعد میں رخ موڑا، یہاں کوئی سواری نہیں ہے بعد میں، یہودیوں کے ساتھ بات ہی مدینے میں آ کے ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے اعتراض ان کا آ چکا ہے کہ اگر یہ دین دین خداوندی ہے، وہی دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، تو پھر یہ کیوں ہے کہ ہماری شریعت میں بعض چیزیں حرام ہیں، انہوں نے آن کے ان کو حلال قرار دے دیا ہے؟ اگر یہ وہی ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اعتراضات تھے نا، ان کو تو وہی کچھ کرنا اور کہنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ہے۔ تو کہا یہ گیا تھا کہ جو تمہارے ہاں یہ چیزیں ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، وہ خدا کی وہ دیا ہوا دین نہیں ہے جو ان انبیاء پہ نازل ہوا تھا، یہ تمہارا خود ساختہ ہے، تعریف کی ہے تم نے۔ اسی طرح سے یہ جو تم نے اپنا قومی مرکز بنایا ہوا ہے یہ خدا کا تجویز کردہ نہیں ہے۔ تمہارے بھی سب سے مورث اعلیٰ تو حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا مرکز بنایا ہوا تھا؟ تم خود مانتے ہو کہ کعبہ ہی تھا، لیکن وہ تو تمہیں جو ضد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کی جگہ تم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا مورث قرار دیا، اور پھر ان کی نسبت سے تم لے آئے بنی اسرائیل کی طرف یہ ساری نبوت کو۔ اس لیے تم انتقام کعبے سے تم دشمنی رکھتے تھے، اور تم نے اس کے بعد اپنا مرکز یہ بنایا تھا، ورنہ دین خداوندی کا مرکز تو پہلے دن سے کعبہ ہی تھا۔ اس لیے یہ رسول جو اس دین کو لے آیا ہے جس دین کے اوپر ابراہیم سے جو خدا نے دیا تھا، یہ پہلے دن سے ہی اپنا مرکز جو تھا وہ کعبے کو اس نے مرکز رکھنا تھا، تمہارا مرکز یہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ ہمارا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جس کعبے کے اوپر، جس مرکز کے اوپر بیت المقدس کو ہم نے اپنا مرکز تسلیم کیا ہوا تھا، اس دین کے لانے والے نے اس کو چھوڑ کے اسے کیوں تجویز کر لیا؟ یہ نہیں کہ 15 برس تک اسے رکھا تھا اور آج اس کو یہ چھوڑ دیا ہے۔ پہلے ہی دن سے یہ اعتراض یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ وہی دین ہے کہ جو پہلے انبیاء کو دیا گیا اور جس پہ یہ سارے لوگ تھے، تو پہلے انبیاء کا مرکز جو تھا وہ یہ مرکز بیت المقدس تھا، اس کو چھوڑ کے تم نے اس نئے دین میں یہ اختراع کیوں کی کہ کعبے کو اپنا مرکز بنا دیا؟ تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں، اس میں یہ کہتے ہیں، یہ کانو علیہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس قبلے کو ان لوگوں نے، مسلمانوں نے، رسول اللہ اور آپ کی جماعت نے جس مرکز کو، بیت المقدس کو انہوں نے اس سے پہلے قبلہ بنا رکھا تھا، اب اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس قبلے پہ ہم ہیں، انہوں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا اور نیا قبلہ اپنا کیوں بنا لیا؟ یہ ہے، یہ نہیں کہ جس پہ 15 برس تک یہ تھے اس کو اب انہوں نے کیوں چھوڑ دیا۔ الفاظ کا ترجمہ غلط ہوتا ہے یہاں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم ہے تو الفاظ رکھتی ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ کانو علیہ کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ان روایات کی بنا پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس قبلے کے اوپر اس سے پیشتر یہ مسلمان تھے، انہوں نے اب اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پہ ہم ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، انہوں نے اس قبلے کو چھوڑ کے اسی قبلہ اپنا کیوں تجویز کیا ہے؟ اس کا بھی جواب دو ہمیں۔ بات سمجھ لینا آپ نے، یہ درمیان کی تبدیلی نہیں ہے، یہ پہلے دن کی تبدیلی کی طرف ذکر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس قبلے پہ ہم ہیں، قانون ہے جس پہ ہم ہیں، انہوں نے اسے کیوں چھوڑا ہے؟
یہ نہیں کہ جس سے یہ پہلے تھے اسے چھوڑ کے کعبہ کیوں بنا لیا، یہ بالکل غلط ہے، انہوں نے اسے قبلہ کیوں تجویز کر دیا؟ دو لفظوں میں جواب ہے، پہلے آ چکا ہے، لیس البر ان تقیموا الوجہ قبلہ المشرق والمغرب، تو یاد رکھو پہلی بات تو یہ جہاں تک سمت کا تعلق ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ ہے یا مغرب کی طرف رخ ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ساری خدا کے لیے ایک ہی ہے، وہاں تو تمیز ہی نہیں ہے خدا کے ہاں، تو مشرق اور مغرب کا تمیز تو ہماری اضافی نسبتوں سے ہوتا ہے جو ہم اسپیس کے اندر گھرے ہوئے، اسپیس سے بلند ہونے والا جو ہے اس لیے تو مشرق اور مغرب شاید کوئی نہیں رہتی، خدا تو زمان و مکان کی نسبتوں سے بلند ہے۔ یہ ہمارے ہاں کے یہ امریکہ والے جو خلاباز گئے ہیں، جب یہ یہاں سے اونچے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے ان کے لیے مشرق اور مغرب کی نسبت ختم ہو گئی تھی، ذرا اونچا ہو جائے نسبت ختم ہوتی ہے۔ قرآن نے جہاز میں بیٹھ کے اونچے ہونے کے لیے نہیں، نگاہوں کو جو بلند کیا اس نے اور کہا کہ یاد رکھو مشرق اور مغرب کی نسبت کیا کچھ نہیں رہتی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ اپنی مشیت کے مطابق وہ جس کو یہ قانون دیتا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے قبلہ بیت المقدس کی جگہ یہ کیوں تجویز کیا تھا کہ نہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہی ہونا چاہیے، قومی اور نسلی نسبتوں سے بلند عالمگیر انسانیت کے لیے ایک کعبہ جس کو بیتی یا بیت اللہ کہا جائے گا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور یہ اس لیے ہم نے کیا، اب دیکھیے جناب وہ کتاب ہے، یہ حکمت ہے، کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم تو ایک پرٹیکولر قوم گروہ بن چکے ہوئے ہو نسل کے اندر گر کے، اور یہ جو قوم ہم نے امت جو اب ہم نے تیار کی ہے، جو اٹھائی ہے ہم نے، بنائی ہے ہم نے، اس امت کی کیفیت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے یہ وہ قوم پیدا کی ہے جو پوری عالمگیر انسانیت سے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وسطن کے معنی اکوی ڈسٹنٹ ہوتا ہے، ہر ایک سے یکساں فاصلے کے اوپر درمیان میں رہنے والی قوم، تم ایک گروہ ہو، یہ عالمگیر انسانیت سے برابر رہنے والی ایک قوم ہم نے بنائی، جس کو ہم نے بین المللی بین الاقوامی حیثیت دی تھی، اس کے لیے کسی ایک قوم کے قبلے کو قبلہ تجویز کر لینا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ بھی قومی بن کے رہ جاتی، یہ قومی نہیں ہے، یہ عالمگیر انسانیت کے لیے قوم ہم نے بنائی ہے، لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ وہ پوری عالمگیر انسانیت کے اعمال کی نگرانی کر سکے۔ کہا کہ پھر بہرحال یہ اگر صورت تھی تو پھر اس نسبت کی کیوں ضرورت؟ ایک رسول، ایک دین، ایک اس کے لیے مرکز محسوس، کہا وہ اس لیے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ان کے اوپر بھی کوئی نگران ہونا چاہیے نا۔ نظام جو ہے یہ خدا کا دیا ہوا نظام جو اس کے رسول کے مقدس ہاتھوں سے متشکل ہوا، وہ نگرانی ان کی کرے گا، یہ نگرانی پوری نوع انسانی کے اعمال کی کریں گے، اس لیے ان کا یہ جو مرکز ہے، اپنا مرکز امت کا یہ ہوا جو کنوینر ہے اس حج کی، اور عالمگیر انسانیت کے لیے یہ مرکز بنایا گیا، اس لیے یہود کا قومی مرکز ان کا مرکز ہو نہیں سکتا تھا۔ یہاں سے ایک بات آئی سامنے برادران عزیز، اور وہ بات ہے کہ جو پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا، اس کی توضیح آج کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے صلاۃ کے متعلق لیجیے کہ وہ ایک نظام ہے جس میں تمام افراد خدا کے اتباع میں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کے قوانین کی اطاعت کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد یہ جو ایک محسوس شکل ہمارے سامنے ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، پھر یہ کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ قبلہ کعبہ جو ہے وہ اس نظام خداوندی کا ایک سمبل ہے، جیسے تخت سمبل ہوتا ہے مملکت کا، جھنڈا ایک نشان ہوتا ہے مملکت کا، کعبے کی یہ کیفیت ہے، دار السلطنت جس طرح سے ہوتا ہے، وہ ایک شعار ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے، ایک علامت ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے۔ یہ نشان اور شعار اور سمبل فی ذات ہی تو اپنی کوئی قیمت
وقت انٹرنسک ویلیو نہیں رکھتے، لیکن اس مملکت، اس سلطنت، اس حکومت کے احترام کے لیے ایک محسوس سمبل ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ایبسٹریکٹ ٹروتھ کہلاتی ہیں نا، غیر محسوس صداقتیں، نظام، آئیڈیالوجی، ایمانیات، نظریات، معتقدات، تصورات، تخیلات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ انہیں کہتے ہیں امپرسیپٹیبل ٹروتھ، غیر محسوس صداقتیں۔ لیکن انسان تو محسوسات کا خوگر ہے۔ یہ جتنی غیر محسوس چیزیں ہیں اس کی ایک فارم دی جاتی ہے۔ یہ فارم جو ہوتی ہے یہ فنکشنری ہوتی ہے حقیقت میں، یہ ان چیزوں کی جسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ فارم کے بغیر یہ فارم لیس جو چیزیں ہیں نا وہ ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جب آپ فلیگ کہتے ہیں اصل میں وہ ایک لکڑی اور اس پہ کپڑا جو ہے اس کے معنی نہیں ہوتے۔ تھرون کہتے ہیں تو وہ کسی تخت پوش کا نام نہیں ہوتا۔ تاج جب کہتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی کسی کراؤن کا نام نہیں ہوتا، وہ اتھارٹی کا نام ہوتا ہے، وہ حکومت کا نام ہوتا ہے، وہ شوکت کا نام ہوتا ہے۔ لیکن عوام کی نگاہوں میں اس چیز کو لانے کے لیے ایک فارم دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی فنکشن نہیں کر سکتی فارم کے بغیر، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کی فنکشنل پوزیشن ہوتی ہے ایک۔ لہذا یہ جو چیزیں آپ کے ہاں ہیں وہ صلاحت کہ جو در حقیقت اتباع تھا قوانین خداوندی کا، اس کو جب ایک فارم کی شکل دی ہے وہ ہے کہ جس میں جھکنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک فارم ہے۔ پھر سن رکھیے کہ فارم بجائے خیش انٹرنسک ویلیو نہیں رہتی، ذاتی ویلیو اس کی نہیں ہوتی، لیکن فارم کے بغیر اس آئیڈیالوجی کے اوپر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی غیر اہمیت کی چیز ہے۔ اگر آپ نے فارم کو مقصود ذات سمجھ لیا، یعنی مملکت سے بغاوت کرتے رہے، جھنڈے کو سلام کرتے رہے، بادشاہ کو قتل کر دیا، تخت اس کا سر پہ اٹھا دیا، تو جی ہم تو اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں راز مضمون ہیں۔ غیر محسوس آئیڈیالوجی اور نظریے کے اوپر ایمان، اور اس ایمان کا مظاہرہ ایک فارم کے اندر ہے، اور اس کی حیثیت سے فارم کی اہمیت تو اتنی اہمیت اس کو، اور یہ اہمیت ہماری قوم کے تو دوسری کسی جگہ ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ صاحب اس نماز کا فلسفہ بیان کیجیے، ٹھیک ہے باتیں کرنے کو تو ہر ایک بات بیان کر سکتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے، وجدانی چیز ہوتی ہے۔ معاذ اللہ میں کمپیئر نہیں کر رہا، کبھی گرجے میں جا کے دیکھیے کہ انہوں نے فضا کیا پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، خود بخود انسان کا قلب جھکتا ہے وہاں پر، انہوں نے اس قدر یہ کیفیت پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، فلسفہ اس کا نہیں، فلسفہ تو آپ کو اس نظام کا دینا چاہیے جس کی ایک محفوظ فارم کی شکل، شعار کی صورت میں یہ صلاحت ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں، اب میں اگر مثال بھی دینا چاہوں تو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے یہی آپ کے ہاں جھنڈے کی مثال دینی پڑی، نیشنل اینتھم کی مثال دینی پڑی، کہ آج بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ سنیما ہال میں بھی آپ گئے ہوئے ہیں تو حاجی کا مقصد وہ مرکز بھی ہے، اگر اس کے بعد آپ کا جب جھنڈا سامنے آتا ہے آپ کو وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جو نہیں کھڑا ہوتا اس کے خلاف مقدمہ کیوں چل جاتا ہے؟ یعنی کیا جرم کیا اس نے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں ایک سکرین کے اوپر ایک تصویر آئی تھی، جس نے اس تصویر کو نہیں دیکھا، جھنڈے کی تصویر، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں مملکت پاکستان کا احترام نہیں رہا۔ اتنی سی مثال دے سکتا ہوں، لیکن یہ بھی کوئی محسوس بات نہیں۔ مثال آج بھی ہمارے یہاں اگر ملتی ہے تو ملٹری میں جا کے ملتی ہے، وہاں انہوں نے اس نظم کو قائم رکھا ہوا ہے، وہاں انہوں نے سپاہی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ تمہارے بوٹ کے تسمے اس طرح سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، ایسے بندھے ہوئے ہونے چاہیے،
تو صبح جب ان کے اوپر وہ نگاہ دوڑاتا ہے، ان کا انچارج یکون الرسول علیکم شہیدہ جسے کہا گیا ہے، وہ نگران، تو وہ یہی نہیں دیکھتا ہے کہ باقی قواعد و ضوابط اس کو تمام ازبر ہیں یا نہیں، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے دودھ کے تسمے صحیح طرح بندھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ دودھ کے تسمے کو فوج کے مقصد سے نسبت کچھ نہیں ہوتی۔ ڈسپلن کا ایک محسوس نشان یہ ہے، اور اس سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے عزیزان مان۔ دیکھیے کبھی فوج کے قدم اٹھتے ہوئے، ان قدموں کے اٹھنے میں ایک میوزک ہوتا ہے، ان میں ایک ہارمونی ہوتی ہے، ایک ہم آہنگی ہوتی ہے۔ وہ ہم آہنگی اصل میں ان کے قدموں کی نہیں ہوتی، ان کے مقصد کی ہم آہنگی ہوتی ہے، ان کے ٹارگٹ کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جس طرف وہ رخ کر کے جا رہے ہوتے ہیں حنیفہ، فوج کا سپاہی اپنی آنکھ کو بھی یوں ادھر نہیں کر سکتا، تا وقت اس کو حکم نہیں ملتا۔ آپ کو پتا ہے چلتے چلتے ایک حکم ملا کرتا ہے ان کو سلیوٹ کا، اور صرف اس کی نگاہ یوں ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر تو وہ اپنی نگاہ کو بھی سپاہی دوسری طرف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حنیفہ کی کیفیت، یہ ہے فارم کی اہمیت۔ لیکن اگر ایک سپاہی فوج سے برخاست ہو کے گاؤں میں آ جائے اور صبح ہی صبح اٹھے جیسے بگل بائیتا تھا، اس وقت اٹھے اور ساری وردی اپنی اسی طرح کس کسا، وہیں اپنے تسمے باندھے، وہیں بٹن لگائے، وہیں اپنے ڈنڈا یہاں رکھے، اور گاؤں کی گلی میں لیفٹ رائٹ کرتا پھرے، سارا گاؤں ملاد کرے گا۔ کر کیا رہا وہ چیز کہ جس میں ذرا سے تفاوت میں اس پلٹن کے میدان میں اس سے کوارٹر گارڈ مار دیا تھا، اس کو سزا دے دی تھی، جیل میں بھیج دیا تھا، وہ پوری فارم سر سے پاؤں تک درست ہے، لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، گاؤں مذاق کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ فارم باقی رہ گئی، نظام میں سے نکل گیا، نظام ختم ہوا، فارم باقی رہ گئی۔ وہاں نظام کے اندر رہتے ہوئے فارم میں ذرا سی بھی ادھر ادھر کی تبدیلی جو ہے سزا کا مستحق اس نے بنا دیا، بخشا نہیں جا سکتا، وہ سپاہی صاحب معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ساری فارم سر سے پاؤں تک ہے، نظام بیچ میں نہیں ہے، مذاق بن کے رہے۔ یہ ہے اس ڈسپلن کا مظاہرہ جو نماز میں آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ صفیں سیدھی یہاں سے وہاں تک ایک لائن کے اندر کھڑے ہیں، اپنے سے منتخب کردہ ایک شخص جسے کہا ہے کہ یو لیڈر دیکھتے ہیں نام کیا ہوتا ہے، پھر اس میں اپنے سے منتخب کردہ۔ یہ جو آپ کے یہاں کا پیشہ والا نام ہوتا ہے نا، تنخواہ والا، اس کا تصور ہی نہیں قرآن کے اندر۔ اپنے سے منتخب کردہ سب سے بہتر اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیڈ کیجیے ہمارے یہاں۔ آپ دیکھیے یہ فارم آ رہی ہے پورے نظام کی، کس طرح سے پوری آ رہی ہے، صفیں سیدھی، انتشار نہیں۔ پہلے انفرادیت سے اجتماعیت اس کے اندر قائم ہوگی ایک مقام پہ۔ یہ جو ہم اپنے اپنے ہاں یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں نا، یہ مذہب کی پوجا پاٹ ہے، دین کی صلاحت نہیں ہے۔ دین کی صلاحت انفرادی ہو ہی نہیں سکتی، ایک سپاہی کی انفرادی صلاحت کو پیڑ کیا بہت ہوا، اکیلا جا کے وہاں پیڑ کرے صبح کو، ایک اپنے میں سے لیڈ کرنے والا۔ اور اس سے کہا اس کے بعد یہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ تو کہے گا ہم کرتے جائیں گے۔ پہلی آواز اس نے دی، انہوں نے دی، تو وہ کر رہا، کھڑے ہو گئے۔ اس نے آواز دی، جھک گئے، آواز دی، سجدے میں گر گئے، آواز دی، اٹھ، سب ایک وقت میں فوج کے سپاہی کی طرح۔ صحیح نظام ہوتا ہے وہ جو پلٹن کا وہاں ہے، سارا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس سے کسی وقت کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ سمجھ کے صاحب یہ غلطی کر گیا ہے، ہم کیوں غلطی کریں، یہ سجدہ کریں، وہ کھڑا ہو جائے۔ کہا نہیں، تم اس وقت وہی کرو جو وہ کر رہا۔ اور جب اس کو اپنی اجتہادی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا خمیازہ وہی نہیں بھگت رہا، ساری جماعت کو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ فارم تھی اس نظام کی، اور اس کے
اندر کہا کیا جا رہا تھا اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے میں سے ایک کو آگے کیا ہوا اعلان کر رہے ہیں کہ بڑا نہیں تو ہو گیا، اللہ اکبر، بڑا ہو یا گا زیادہ۔ وہ جو بڑا بنا ہے نا، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بڑا، اللہ اکبر۔ جنہوں نے بنایا ہے یہ کہتے ہیں تو بڑا نہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اتنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کو کہ کہیں شاید تک ذہن میں نہ آ پڑے کہ شاید تم بڑے ہو گئے نہ بھائی، بڑا تو، جھکنا صرف تیرے سامنے جھکنا یہ فارم ہے، تیرے قوانین کے سامنے جھکنا یہ نظام ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مقام کی چیز تھی، ساری دنیا میں یہ امت پھیلی ہوئی، نگاہ کا رخ کسی ایک طرف، اور یہ عالمگیر نظام ہی یہ کر سکتا تھا عزیزان نے۔ اب اس کے لیے کیا چیز کی جائے؟ رخ تو آپ کے ہاں اپنی زاویہ نظر کا ہے، تصور کا ہے، نظریے کا ہے، عقیدے کا ہے، آئیڈیالوجی کا ہے، لیکن ایک محسوس فارم اس کو دے دی جسے کعبہ کہتے ہیں۔ ہمارے توجہات ساری جو ہے مرکوز ہو گئی ایک محسوس فارم کے اوپر جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کمیونسٹ ماسکو کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناٹ اے پرٹیکولر سٹی، ایک شہر کا نام نہیں ہوتا، اس آئیڈیالوجی کا نام ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی کمیونسٹ بستا ہے صاحب، آپ دیکھیں گے کہ اس کی نگاہ کا رشتہ بنا ہوا ہوتا ہے ماسکو کے ساتھ، نگاہ کا رشتہ۔ یہ جو نگاہ کا رشتہ بننا ہے، اس سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تمام ان افراد کے اندر جو آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں۔ للہ المشرق ہو یا مغرب، وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، افریقہ کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر ہو، کیا بتائیں، وہ تو رہ گئی رسم ازار روح بلادی نہ رہی۔ اتنا عجیب نظام ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنے والا کہ تمہارا مرکز، تمہاری نگاہ کا رشتہ اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہونا ہے جو اس نظام کا مرکز ہے تمہارا، کہیں بھی دنیا میں کیوں نہ تم ہو۔ جو ہی وہ وقت آیا، ایک کال آئی اور آپ نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی توجہات کا رخ ایک مرکز کی طرف موڑ لیا جو خدا ہے۔ یہ تو دل کے اندر عقیدہ بیدار ہوا، اس کی محسوس شکل جو آپ کے ہاں کی ہے، فوراً آپ نے ساری دنیا کے ایسا ماننے والوں نے ایک طرف رخ کر لیا۔ قبلہ کہتے اس چیز کو ہیں جو ہر وقت پیش نظر رہے، ہر وقت پیش نظر رہے۔ آپ جانتے ہیں مقصد بھی ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن وہ غیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر ایک فارم دے دی جائے، آسانی سے ایک طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ محبوب کا گھر تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کعبہ تو آج نہیں ہمارے ذہن میں آ سکتا، اتنا تو آ سکتا ہے۔ دوست جہاں رہتا ہے وہ تو ذہن میں آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دل میں دوست کا تصور آتا ہے تو اس کے گھر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو ہر وقت پیش نظر رہے۔ مقصد تو وہ تھا، فارم اس کو دی اس طرح سے کہ وہ جو پہلا گھر جس سے کسی انسان کی نسبت جس کی طرف نہیں تھی، خدا کی نسبت تھی، اس کو محسوس مرکز بنا دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں تم بستے ہو رخ اس طرف کرو۔ اب دیکھیے کہ حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم دنیا میں ہو، ابھی آ جاتی ہے آئے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہیں بھی دنیا میں تم ہو اپنا رخ ادھر کرو۔ وہ ہے یہ حیثیت جو سپاہی کے لیے وردی کی حیثیت میں نے کہی، فارم کی حیثیت۔ جہاں فارم کو ہم نے مقصود بھی ذات سمجھنا چاہا، کیا تھا؟ لیسن کر رہے ہیں تو وجوہکم کے بغل مشرق والمغرب، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے رخ کا قبلہ کی طرف کر دیا۔ عجیب ہے قرآن، عزیزہ نے مان، عجیب ہے قرآن۔ اب ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نماز ہو گئی تیری، پہلی شرط یہ ہے کہ منہ طرف قبلے شریف کے، اور چلا ہوا اسی کے اوپر قبلے کا رخ۔ سب سے پہلے جو یہ مملکت اسلامیہ آپ کو ملی ہے، نہیں مملکت ملی ہے، تو اس کو مسلمان کرنے کے لیے یہاں پہلا یہ کام ہوا تھا، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر قبلے کی طرف رخ کرنے والے تیر لگا دیے۔ اب بھی مسلمان تو ہو گئی ادھر۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ فارم کی نہایت ضرورت تھی،
بسیں چلی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، ریل گاڑی میں سفر کیجئے تو قبلے کا تعین کیسے ہو، ہوائی جہاز میں سفر کیجئے تو کیسے ہو۔ اب آگے یہ آئے گا کہ جب یہ خلا میں اوپر پہنچے تو پھر ٹھاؤں رخ کرے کن، کیونکہ کعبہ تو جبریل پہ ہونا ہے۔ یعنی فارم کو مقصود بالذات سمجھ لینے سے مسائل ہی یہ رہ گئے، اور ہزار برس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مقصد مرکز سے یہ تھا کہ ساری دنیا کی امت مسلمہ ایک امت کی حیثیت سے جیے اور ان کا ایک مقصود نگاہ ہو، ایک مرکز محسوس ہو۔ کسی کی نگاہ میں یہ بات نہیں آئی۔ ساری آپ کی اہمیت توجہات فارم کے اوپر سمٹ کے رہ گئی، حقیقت نکل گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ دنیا میں جہاں جیتا ہے چلو پھر کیا کہہ گیا ہے اقبال، اس امت کی کیفیت یہ ہے کہ طرف در وسط گردو یگانا، یگانا واہ واہ، عجیب شخص ہے یہ، یگانا کے 10 نے وقت پیدا کر دیا کہ ان سبا کی پہناؤں کے اندر یہ امت جو ہے اڑتی چلی جاتی ہے، یونیک حیثیت سے، وہاں بھی کسی دوسرے سے ساتھ نہیں ملتے، لیکن جاتی ہے جہاں جیتا ہے۔ سمتوں کا تعین کچھ نہیں ہوتا وہاں، لیکن نگاہ او بشاخ آشیانہ، جہاں جی چاہے اڑتی ہوئی چلی جائے شہر کی مت، ہر وقت نگاہ کا رشتہ آشیانے کے ساتھ بندہ رہتا ہے۔ یہ تھا برادران عزیز اس مرکز محسوس کی اہمیت، اور آج آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے کی کیا کہانی۔ کعبے کے اندر پہنچ کے بھی آپ کی فرقہ پرستیاں باقی رہتی ہیں، جاتی نہیں ہے۔ فارم دینے والے نے تو اتنا وہاں کہا، جیسے سپاہی کی وردی کا رنگ ایک ہوتا ہے، وہاں انہوں نے کہا ساری نسبتیں لباس کو بھی ترک کر دو، ایک دن سلی چادر میں سب آ جاؤ۔ کتنی بڑی چیز تھی فارم کی، اب وہ فارم ہی رہ گئی صاحب کے۔ وہ وہاں کا احرام کیسا ہونا چاہیے کہ زمزم کے پانی میں ڈبو رہا ہے، کہیں بحر سے مزا رہا ہے، فارم کے اوپر۔ اور جو دو آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن نے بتایا تھا اور تمہیں بتائے کہ جمعیت کسے کہتے ہیں اور بھیڑ کسے کہتے ہیں۔ ان کے لیے کہا وہ اللہ سے بین القلوب، تمہارے دل جوڑ دیے ہم نے۔ کہا ایک یہ دیکھو یہود کھڑے، تاسب ہم جمعیہ و قلوب ہم شتہ، دیکھنے کو دیکھو گے تو کروڑوں کی بھیڑ، ایک کا دل دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ یہ کیفیت آپ کی برادران عزیز کعبے میں پہنچ، جب مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور مقصود بھی ذات بن جاتی ہے، دین مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ پوری وردی پہن کے ٹھیک رائٹ لیفٹ کر کے گاؤں کی گلی میں پریڈ کرنے والا سپاہی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ اپنی سیٹسفیکشن ہے وہ صبح اٹھ کے کر لیں، وہ تو اس وقت اپنے آپ کو لیفٹیننٹ جنرل سمجھتا ہوگا، آفیسر کمانڈنگ سمجھتا ہوگا، سمجھتا رہے وہاں اس کو جو دین میں سمجھ۔ لیکن عزیز آنے مان، بات مقصد کی تھی، بڑا ضروری تھا یہ کہ پچھلی دفعہ کے اس کہنے سے یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ جو چیزیں محسوسات کی ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ نظام کے اندر چھوٹی سی چھوٹی جزوی محسوس شکل بھی اپنا مقام، حیثیت، پوزیشن، مقصد رکھتی ہے۔ نظام اگر باقی نہ رہے تو فارم کی پوری کا پورا تمسک بھی جو ہے بے نتیجہ اور بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو اس نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، الفاظ و معانی تو وہی رہتی ہیں، نمازیں تو وہی ہیں، سفید سچ، دل پریشان، سجدہ بے ذوق۔ کیوں یہ کچھ ہوا کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی کا ایمان باقی نہیں، نظام باقی نہیں، وہ روح باقی نہیں۔ یہ تھا عزیزان من قبلے کا تعین۔ اس کعبے کو ہمارا قبلہ کیوں بنایا گیا، اور یہ تھا وہ مقصد کہ وہ یہودیوں کا جو یروشلم کا قبلہ تھا بیت المقدس کا، وہ ان کا قبلہ کیوں نہیں بن سکتا تھا۔ اور یہ تھی وہ چیز کہ پہلے ہی دن سے جو پیغام رسول اللہ نے دیا ہے اس نظام خداوندی عالمگیر انسانیت کا، تو اسی کو اپنا قبلہ بنایا ہے کہ جسے عالمگیر انسانیت کا مرکز بننے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ نہیں ہے
کہ 15 سال تک اس نظام کو پیغام دینے والا ایک قومی مرکز کو اپنا قبلہ تصور کرتا رہے، یہ تو توحید کے منافی ہو جاتا ہے برادران عزیز۔ اب آپ نے سمجھا قبلہ کے معنی کیا ہے؟ سوال یہ نہیں تھا کہ مکے میں حضور تھے تو یوں رخ کر لیا کرتے تھے کہ سامنے وہ کعبے کا بھی وہ مکان جو ہے وہ ہو اور ادھر وہ بیت المقدس کا شہر بھی ہو۔ یہاں مکان اور شہر کی تو بات ہی نہیں تھی، اس کے تو معنی یہ تھے کہ یہ جو میرا نظام ہے اس نظام کا نقطۂ ناسکہ کون سا ہے؟ نقطۂ ناسکہ ہے عالمگیر انسانیت کی برادری بنانا۔ اس کے لیے تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہونا چاہیے تھا، قبلہ ثابت تھا ہی قبلہ، اور آگے کی بات آئے گی قد نرا تقلب وجهك في السماء وہاں، لیکن آج وقت ہو